بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا۔ اس کے مصنف ہیں مفتی محمد انعام الحق صاحب قاسمی۔ صفحہ نمبر 22، تقریض۔ حضرت مفتی عبد المجید دین پوری، نائب رئیس دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی، پاکستان۔ شریعت اسلامی میں فقہ کو جو منزلت و فضیلت حاصل ہے کسی اور علم کو نہیں۔ اس علم کی خدا کے نزدیک قدر بھی ہے اور بندوں کو اس کی ضرورت بھی۔ فقہ ہی وہ علم ہے جس کی ہر مسلمان کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ اسلاف نے اس علم میں اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ ان کی کوششوں، کاوشوں اور عظیم کارناموں کو قریب سے دیکھ کر ان کی حقیقی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ عقیدت حقیقت میں بدل جاتی ہے اور یہ یقین پختہ تر ہو جاتا ہے کہ امت نہ ان بزرگان دین کے احسانات سے سبق دوش ہو سکتی ہے اور نہ بے نیاز۔ دیگر علوم کی طرح عربی زبان اس علم کے ذخیروں سے بھی مالا مال ہے، لیکن اردو کا دامن ابھی ان جواہرات سے بھرا نہیں۔ عرصے سے اسلاف کے علوم کی تلخیص و تسہیل جاری ہے۔ ابھی کچھ عرصے سے مستند و معتمد، مروج و معتدل کتابوں کی مدد سے اردو زبان میں کسی خاص موضوع پر مجموعے تیار کرنے کا ذوق پروان چڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں چند مفید اور کامیاب کوششیں بھی ہوئی ہیں۔ ہمارے رفیق دارالافتاء مفتی محمد انعام الحق صاحب نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا ہے اور روزے اور رمضان کے مسائل کو حروف تہجی کی ترتیب سے یکجا کر کے ایک مفید کاوش کا اضافہ کیا ہے، جس سے اردو دان طبقہ استاد کی رہنمائی کے بغیر سہولت و اطمینان کے ساتھ کتاب سے استفادہ کر سکتا ہے۔ بندے نے کتاب کے جستہ جستہ مقامات کا مطالعہ کیا۔ زبان عام فہم، اسلوب سادہ اور آسان اور انداز بیان جدید ہے۔ صاف اور منقح شکل میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ضرورت کے وقت آسانی کے ساتھ مسئلہ معلوم کیا جا سکے۔ کتاب اپنی افادیت اور جامعیت میں بے مثال اور لائق اعتماد ہے۔ البتہ اگر مسائل کے ساتھ ان کے حوالہ جات بھی درج کیے جاتے تو یہ کتاب روزہ کے مسائل میں ماخذ کی حیثیت اختیار کر لیتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ مفتی محمد عبد المجید دین پوری۔ صفحہ نمبر 24، سبب تالیف۔ ایک دینی مسئلہ معلوم کرنے کا ثواب 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ کنز العمال میں ہے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کی وجہ سے معلوم کرنے والے، جواب دینے والے، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے سب کو اجر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ضروری دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور بالغ ہوتے ہی جس طرح نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح روزے کے مسائل معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن آج کل لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہے، ضخیم کتابوں کے مطالعہ کی فرصت نہیں ہے، لہٰذا بندہ نے رمضان اور روزے کے ضروری مسائل کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ حروف تہجی کے اعتبار سے تلاش کرنے پر فوراً نکل آئے اور کم وقت میں مقصد حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازیں گے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں گے، آمین۔ محمد انعام الحق قاسمی، استاذ و مفتی جامعۃ العلوم الاسلامیہ۔ صفحہ نمبر 25، الف، آب دست۔ اجابت کے بعد اگر آب دست کرتے وقت صفائی میں اتنا مبالغہ کیا گیا کہ پانی مقد کے اندر پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپریشن۔ ایسا آپریشن جو دماغ اور پیٹ کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایسے اعضاء کا آپریشن جن سے دماغ یا پیٹ کی طرف منفذ یعنی قدرتی راستہ نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا،
کیونکہ روزہ کسی ایسی چیز سے فاسد ہوتا ہے جو بدن کو درست کرنے کے لیے قدرتی راستے سے داخل کی جائے یا دماغ اور پیٹ تک پہنچ جائے یا پہنچنے کا امکان غالب ہو۔ مصنوعی اعضاء لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ مصنوعی اعضاء اپنی جگہ پر لگے رہ جائیں گے۔ ہاں، اگر آپریشن کے ساتھ کوئی دوا ڈالی جائے گی جو دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر پیٹ یا دماغ کا آپریشن اس طرح کیا کہ کچھ کاٹ کر نکال دیا، کوئی نئی چیز داخل نہیں کی گئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر آپریشن کر کے دماغ یا پیٹ کے اندر کوئی دوائی لگائی گئی یا مصنوعی عضو لگایا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر معدہ کے آپریشن میں کوئی عضو سرجری کے دوران باہر نکالا گیا پھر اپنی جگہ واپس فٹ کر دیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پیٹ کا کوئی عضو باہر لایا گیا پھر دوبارہ اس کو پیٹ کے اندر فٹ کیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 27، آنسو۔ اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہوں تو اگر تھوڑے ہوں جیسے 1-2 قطرے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر بہت زیادہ آنسو منہ میں جمع ہو گئے اور ان کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آنکھ۔ روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ سرما لگانے کے بعد اگر تھوک یا ناک کی رطوبت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ فاسد یا مکروہ نہیں ہوتا۔ اگر روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہے تو دوائی ڈالنا یا لگانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اجابت۔ اجابت کے سوراخ کو دبر اور مقد یعنی پاخانہ نکلنے کا سوراخ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اجابت کے سوراخ میں دوا ڈال دی گئی اور دوا موضع حقنہ یعنی جہاں سے پچکاری وغیرہ کے ذریعے دوا پہنچائی جاتی ہے سے آگے داخل ہو گئی تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اگر روزہ دار روزے کی حالت میں اجابت کے سوراخ میں کوئی خشک چیز داخل کرے اور اس کا سر باہر رہے یا تر چیز داخل کرے اور وہ موضع حقنہ تک نہ پہنچے تو چونکہ یہ چیزیں اندرونی حصے تک نہیں پہنچی اس لیے روزہ فاسد نہ ہوگا، قضا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر روزہ دار نے خشک چیز مثلاً روئی یا کپڑا وغیرہ اجابت کے سوراخ میں داخل کی اور ساری اندر غائب ہو گئی یا تر چیز داخل کی اور وہ موضع حقنہ تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر روزہ دار نے پانی، تیل یا دوائی سے تر انگلی مقد یعنی پاخانے کے راستے میں داخل کی تو اس سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اگر اجابت کے دوران پاخانے کے مقام سے کانچ نکل آئے اور وہ اس کو تر کر کے چڑھائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ یہ مقام حقنہ تک پہنچ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 29، اجر میں اضافہ۔ رمضان المبارک میں روزہ دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اور اگر ایک فرض پورا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ احترام رمضان کا سبق آموز واقعہ۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غالب تھے اور کفار ان کے درمیان رہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مجوسی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے دنوں میں کھانا کھایا۔ جب اس نے کھلے عام کھانا کھایا تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور تو دن میں اس طرح کھلے عام کھا رہا ہے؟ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو ان بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کی بہاروں میں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو مجوسی تھے اور میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان المبارک میں کھلے عام کھانا کھایا تھا اور میں نے رمضان المبارک کے آداب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا۔
اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت میں مزے لے رہا ہوں۔ صرف ادب کا یہ حال ہے کہ ایک کافر مجوسی کو ایمان کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو جو صحیح معنوں میں روزے رکھے گا اس کا کیا عالم ہوگا، اندازہ کریں۔ اسی طرح جو آدمی رمضان کی بے احترامی کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا بھی اندازہ کر لیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔